کیا خوبصورت اور جوش اور ولولے کے ساتھ آپ کو انہوں نے کلام سنائے. ان کے لیے دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے, عافیت, سہولت, برکت والی. محبت کے ساتھ سنیے گا, میں پہلا مصرع پڑھتا ہوں اور پھر نعرہ آپ نے میرے ساتھ مل کر لگانا ہے. اور یہ کلام بھی حسن بھائی کے ابا جان کا لکھا ہوا ہے اور ہم نے ریکارڈ بھی کروایا اکٹھے دونوں نے. تو یہ بھی لوگوں کی فرمائش ہوتی ہے بعض دفعہ, لیکن یہاں کسی نے نہیں کی تو آپ پہ کوئی لازم نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں نہیں اب تو میں نے کہہ دیا نا, اس سے پہلے کہتے آپ تو کوئی اور سوچ لیتے, بیچارہ پھر تھک کے بیٹھے ہیں. ابھی توجہ میری طرف. دلوں جان سے قربان ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے. نانا تسی سو جاؤ آرام نال, آرام کرو. آج تو موقع ملے ہے کہ میں نہ سنانا, تسی سو جاؤ تو پتہ چلے دیوانے جاگ رہے ہیں. دیوانوں کے نزدیک 1 2 3 4 5 کا کوئی مطلب نہیں ہے, بس بیٹھے ہیں, سرکار کا ذکر چل رہا ہے تو سب جاگ رہے ہیں. محبت کے ساتھ مل کر محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. زمانے تھے صدیوں سے پلٹے بچھائے, زمانے تھے صدیوں سے پلٹے بچھائے, وہ نبیوں کے سردار تشریف لائے, وہ نبیوں کے سردار تشریف لائے. وہ ساقی کوثر وہ قرآن والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. جو بلند آواز سے پڑھے اسی سال مدینے جائے. محمد ہمارے بڑی شان والے. صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والی. شان جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ, تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا ایک دفعہ صحابہ کرام سے کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے, کہ جس ایمان پر تعجب کیا جائے وہ کس کا ایمان ہے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فرشتوں کا. تو آپ نے فرمایا فرشتے تو اللہ تعالیٰ سے احکامات لیتے ہیں, ان کا ایمان کیسے عجیب ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر انبیاء کا ایمان عجیب ہے. آپ نے فرمایا انبیاء پر تو وحی آتی ہے بھائی,
ان کا ایمان بھی عجیب نہیں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان سب سے عجیب ہے. تو آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان موجود ہوں, تم میرے معجزات دیکھتے ہو, مجھے میری زیارت کرتے ہو, تمہارا ایمان کیسے عجیب ہوا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ ہی فرمائیے. آپ نے فرمایا عجیب ایمان جس پر تعجب کیا جائے ان کا ایمان ہوگا کہ جو میرے بعد آئیں گے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی ایمان لائیں گے. یہ یقین رکھیے یہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے سرکار کی مجلس میں, اور آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے اپنے بھائیوں کو دیکھوں. آپ نے فرمایا کہ آپ کے بھائی؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا انتم اصحابی, تم میرے صحابہ ہو. بھائی کون ہے؟ کہ جن کو اللہ کے نبی دیکھنے کی خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں. بتائیے وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ نہیں کہ اللہ کے نبی چاہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے لوددت ان ارا اخوانی, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ فرمائیے کون سے بھائی ہیں آپ کے؟ آپ نے فرمایا اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی, میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے, مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی مجھ پہ ایمان لائیں گے. ہم سب بن دیکھے ایمان لائے. کیا کہتا ہے شاعر؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے, جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی, اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا, معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا, سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. عرب سے عجم تک انہی کے ترانے, عرب سے عجم تک انہی کے ترانے, خدا سے ملایا حبیب خدا نے, خدا سے ملایا حبیب خدا نے. یہاں آن پاتے ہیں سب آن والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. ارے بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. نوا سے جو روئے تو روئے محمد, وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد صلی اللہ. سادات کا سٹیج ہے, اور آپ نے فرمایا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل, یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں.
تو جنت میں تو ارادہ ہے نا سب کا جانے کا انشاءاللہ. کس کس کا ارادہ ہے؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے لے جائے. چونکہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. پھر فرمایا ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے. تو میں نے دونوں کو ضرب دی تو تعداد بنی 4 ارب 90 کروڑ. کتنی؟ تو ایک آدھی سیٹ ہماری بک ہو جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں آپ کو؟ تو ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ چاہے گا. تو آپ نے فرمائے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو 48 جنوبی والوں، جنوبی ہے نا یہ؟ ہاں، کہیں شمالی نہ ہو تو میں جنوبی کہہ دوں، کہیں پھر آپ ناراض ہوں کہ 48 جنوبی. جنت میں اگر جانا ہے تو ان دونوں کو اپنا سردار ماننا پڑے گا اگر جنت میں جانا. اور جب آپ نے سردار ان کو مان لیا، پھر سادات کے سٹیج سے سادات کا غلام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اگر آپ نے سردار مان لیا، پھر یہ بھی مان لیجئے کہ ہمارے سردار اگر کسی سے صلح کرتے ہیں تو ہماری بھی اس سے صلح ہے. اور اگر ہمارے سردار کسی سے لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو ہمارا بھی اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. ہمارے سردار ہیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے صلح کی ہے کس سے؟ سارے بولو کس سے؟ جب ہمارے سردار نے صلح کر لی تو ہماری بھی ان سے کیا ہے؟ صلح. علی الرأس والعین. سرداروں نے صلح کی ہے، ہم نے نہیں کی، سردار نے صلح کی ہے. جب سردار نے کر لی تو ہماری بھی کیا ہے؟ اور ہمارے دوسرے سردار ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے لڑائی کی ہے کس سے؟ سارے بولو کس سے؟ یزید سے. جب ہمارے سردار نے لڑائی کر لی ہے تو بھائی گاؤں کا چودھری اگر کسی بندے کے بارے میں کہہ دے کہ ہمارا گاؤں اس کے ساتھ بول چال، تو بتاؤ رکھتے ہیں گاؤں والے؟ تو بھائی جنت میں جانے کا معاملہ ہے. تو جب ہمارے سردار نے یزید سے لڑائی کی ہے تو ہمارا بھی یزید کے ساتھ کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے. اسی شعر کے ساتھ، اسی خیال کے ساتھ یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا. نواسے جو روئے تو روئے محمد، وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد. دیے ان کو رتبے خدا نے نرالے، محمد ہمارے بڑی شان والے. بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے. اللہ تعالیٰ مدینے لے جائے. اچھی آواز نال بولو محمد ہمارے بڑی شان والے. کیسی شان ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمل پوش کے میں قربا، صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی. کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو. آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی. ان کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد و لال و گوہر. میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری. کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، کہے انشاءاللہ. کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، مٹ جائیں گے ان کی عزت پر. وقت آئے تو دنیا دیکھے گی، اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں. اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا اچانک روز جزا. اللہ کے قدموں پہ رکھ دیں گے میرے آقا جی جب اپنی جبی. یہ میرا قلم یہ میری زبان اوصاف کرے کیا تیرے بایا. صدیق
خدیجہ نے سچ فرمایا ہے، ماں عائشہ نے سچ فرمایا ہے، خلق اس کا ہے قرآن مبین، اج سکھ متراں دی بدھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، نونو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جڑیاں مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کری ظلم تے اک مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدبریاں، دو وبرو قوس مثال ڈسن، جدی نوکے مجاتے تیر چھوٹن، لب سرخا کھا کے لال عمل، چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جہانا تھا، سچے آقت رب دی میں شانا تھا، جس شان تو شانہ سبنیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری مسجد بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ کی کتے جانیاں، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، غلاموں کو افضال کیسی ندامت، پکارے گی دنیا بروز قیامت، سبحان اللہ، اور آہستہ سے کہیں سبحان اللہ، کم پٹھا سے ہی چل رہا ہے، ٹائم ہی ایسا ہے نا، کیونکہ دیوانوں کی چال ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ الٹی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ افضال صاحب حسن کے والد ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ غلاموں کو افضال کیسی ندامت، پکارے گی دنیا بروز قیامت۔ دنیا کیا پکارے گی؟ دنیا تو جو پکارے ہماری بلا سے پکارے، لیکن منظر 48 والوں یہ دیکھنے والا ہوگا جب غلام ان کے سامنے جائیں گے تو غلام کیا پکاریں گے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں مسجد میں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، دنیا میں بیٹھنے کے لیے اس سے اچھی جگہ نہیں ہے، سرکار کے ذکر کے لیے بھی اس سے اچھی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین جگہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جب یہ مجلس ختم ہو گئی تو ظاہر جو ہمیں نظر آ رہے ہیں لوگ، اسی طرح ایک اور مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن وہ واپس جائے گی۔ یہ کون سا کلام لکھا ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں، توجہ میری طرف، آپ کی مہربانی، میں انشاءاللہ پڑھتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ فرشتے واپس جا کے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے ساری کارگزاری، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، لمبی حدیث ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندوں نے جو مانگا میں نے ان کو سب کچھ عطا کر دیا۔ ایسے ہوتا ہے نا، ہمارا یقین ہے یہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہمارے آقا سے ہمارا آمنا سامنا ہو، تو جیسے آپ نے ہمیں یہاں توفیق عطا فرمائی ہے، ہم اپنے آپ کے نبی کے ترانے پڑھتے ہیں، تو قیامت میں بھی ہمیں یہی توفیق عطا فرما دینا۔ یہ دعا ہماری قبول ہو جائے، کوئی پرابلم نہیں۔ محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے گا میرے ساتھ، غلاموں کو افضال کیسی ندامت، پکارے گی دنیا بروز قیامت، دنیا کیا پکارے گی؟ وہ آئے ہیں بخشش کے سامان والے، اور سارے غلام مل کر بولیں گے محمد ہمارے بڑی شان والے،
محمد ہمارے بڑی شان والے. سارا مجمع مل کے بولے لگائیں گے نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. صلی اللہ محمد ہمارے